بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اختلاف کا حل تو مل جاتا ہے مگر بغض اور حسد کا نہیں۔ دنیا والوں کا شکوہ نہ کرو، بس خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کے لیے جوتا پہننا پڑتا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے، اس کو دشمنی کے پیچھے ضائع مت کرو۔ جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچو گے اتنا ہی اذیت میں مبتلا رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ قدر کرو ایسے رشتے کی جو تمہارے سینے کے اوپر لگی جیب کے بجائے تمہارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی۔ دولت کی لالچ کو دل سے نکال دو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ یقین کریں کہ دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ ظالم انسان کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ رب کائنات کی پکڑ بہت سخت ہے؟ شیشہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ یہ ملتا نہیں کہیں بھی بازاروں سے۔ وہ لوگ تمہاری قیمت کبھی نہیں جان سکتے جن کو تم ہمیشہ دستیاب رہتے ہو۔ عورت ذات کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے۔ زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے گھل مل جاؤ، مگر اپنے اعمال اور دل کے ذریعے ان سے جدا ہو جاؤ۔ عقل مند کی فکر ہدایت ہے اور جاہل کی فکر کو گمراہی ہے۔ غور و فکر کرنا لمبی عبادتوں سے افضل ہے۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بنا لو، ان سے ضرور معافی مانگو جنہیں تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ 3 افراد ایسے ہیں جن کے رزق میں اللہ کبھی برکت نہیں ڈالتا۔ پہلا وہ جو انسانوں کو بیچتا ہے، دوسرا وہ جو کسائی ہے، اور تیسرا وہ جو پھلدار درخت کاٹتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ یاد رکھو، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ جس انسان کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خبردار، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ کی سی ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے، تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو۔ کسی پر احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ گے، کسی سے بے پرواہی کرو گے تو اس جیسے بن جاؤ گے، اور کسی سے سوال کرو گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان پر کرو جو منانا جانتے ہوں۔
تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہے۔ خود پسندی ایسی چیز ہے جو عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ خود پسندی ایسا عمل ہے جو بڑھتے ہوئے کمال کو روک دیتی ہے۔ مرد کی خود پسندی اس کی حماقت ہے۔ جو سب سے زیادہ وحشت ناک چیز ہے وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ نادانی کی انتہا خود پسندی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جس کی چال سب سے چھپی ہوئی ہو۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جو انسان صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ عزت دار رہے گا جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ وہ بندہ جو غنی ہو، یعنی اللہ پاک نے اسے جو دیا ہو وہ لوگوں میں بانٹ دیتا ہو۔ وہ بندہ جو لوگوں میں خود کو نمایاں نہ کرتا ہو اور لوگوں سے چھپ کر اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہو۔ وہ بندہ جو پرہیزگار ہو اور اللہ پاک سے استغفار کرتا ہو۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ بھی نہ کرے۔ ان پر دھیان نہ دو جو تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ نظر اپنی کمزوریوں خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ جتنی محنت آدمی اپنے عیبوں کو چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیبوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نیکی اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو اس کے پھل کی امید بھی اللہ ہی سے رکھو، لوگوں سے مت رکھو، کیونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کی ذات ہی دے گی۔